سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کیا، خلیل کا لقب دیا، تمام فرشتوں کو خواہش ہوئی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مبارک دیں، تہنیتی اجلاس، اعزازی اجلاس منعقد کریں، تو اس میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی تمنا تھی میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملوں گا۔ اللہ نے اجازت دی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، اے داڑھی منڈے، اے بے نمازی، اے سود کے کھانے والے، اے حرام کے کمانے والے، اے رشوت کے کھانے والے، اے غیروں کی زمین پر ڈاکہ ڈالنے والے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا مال ہڑپنے والے، قرض لے کر ڈبانے والے، کہاں تک بھاگے گا؟ کب تک بھاگے گا؟ کون ہے جو موت سے بچا ہوا ہے؟ تیرے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا، تیرے خاندان سے جنازہ نہیں اٹھا، تیرا قبرستان کے اندر کیا تدفین بند ہو گئی؟ کیا اب اس شہر کے اندر ملک الموت کا آنا بند ہو گیا؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے داڑھی منڈی حالت کے اندر عورتیں اگر رنڈیوں کا لباس پہنی ہوئی ہیں، کسا ہوا برقع جس کو نیٹی زیادہ کہا جائے گا، برقع اور حجاب کم کہا جائے گا، اس حالت کے اندر ملک الموت آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی، اے ملک الموت، آپ تمام انسانوں کی روح کیا ایک سا نکالتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام معزز جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تجدید بنا کی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر حج کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر قربانی دی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی یادگار ہے، زمزم کا پانی دنیا کا آدمی جب کبھی ایک قطرہ حلق سے نیچے آئے گا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ یاد آئے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو کڑے سے کڑے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی، آزمائش پر نکل آپ اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دی، تو ان کو ملک الموت نے کہا کہ ہم کمزور ایمان والوں کے پاس، فاسقوں کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ ان کو دیکھ کر اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ کہا کہ دکھائیے تو صحیح، کہا کہ بے ہوش ہو جائیں گے، کہا دکھائیے تو صحیح، کہا آنکھیں بند کیجئے، آنکھیں بند کی، میری ماں ناخن بڑے ہوئے ہیں، گندگی گھسی ہوئی ہے، نیل پالش ہے، غسل نہیں ہو رہا ہے، وضو نہیں ہو رہا ہے، اور نوجوان اغیار کے طریقے پر چل رہا ہے، پھٹی پیانٹ پھٹی چڈی پہن رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ٹی وی کے سامنے زندگی برباد کر رہا ہے، گندی فلموں کے سامنے نوجوانی کو لٹا کر رہا ہے، جورو کا حیض و نفاس چاٹ کر اور ماں کا دل دکا رہا ہے، باپ کا دل دکا رہا ہے، ماں باپ کو گھر سے الگ کر رہا ہے، یہ کتنے دن تیرے ساتھ معاملہ ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کو بند کیا، ملک الموت نے کہا آنکھیں کھولیے، تو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک قد ہے اور احد پہاڑ سے چوڑا ان کا سینہ ہے، اور آنکھوں سے آگ اگل رہی ہے، دانتیں نوکیلے ہیں اور ناخن تلوار کی طرح ہیں، اور جسم سے بدبودار مواد نکل رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل دیا، کوئی یونیورسٹی نے نہیں، کسی مدرسے اور مکتب اور کمیٹی والوں نے چاپلوسی کرتے ہوئے نہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جن کی یادگار مقام ابراہیم ہے، جن کی یادگار صفا مروہ ہے، جن کی یادگار مینا کے اندر جمرات ہیں، جن کی یادگار حج کی قربانی ہے، جن کی یادگار قربانی کے دنوں کے اندر کی قربانی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جب اس شکل کو دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں تو نارمل حالت میں ملک الموت رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں نیکوکاروں کی روح تم کیسے نکالتے ہو؟ تو پھر اس کے بعد کہا آنکھیں بند کیجئے، تو آپ اتنے حسین، اتنے جمیل اور جسم سے خوشبو لپٹ رہی ہے۔ میرے بھائی اب مجھے یہ بتاؤ
کہ جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے ہٹا ہوا ہوگا، جس کے جسم سے بے نمازی کی بدبو آ رہی ہوگی، شراب، نشے اور گانجے کی بدبو آ رہی ہوگی، ماں باپ کی بددعائیں لیا ہوا ہوگا، گھر کو شمشان گھاٹ بنایا ہوگا، سنیما کا اڈا بنایا ہوگا، ناچ گانے کا اڈا بنایا ہوگا، دن رات موسیقی چل رہی ہوگی، دن رات میوزک چل رہا ہوگا، جس کی عورت کا شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہوگا، ایک صوفے پر بیٹھ کر ایک ملن ایک عورت کی عزت و آبرو کو لوٹتا ہے، اور ایک پوتری اپنے دادا سے پوچھتی ہے، ایک نواسی اپنے نانا سے پوچھتی ہے، نانا جان، دادا جان، یہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے یہ ریپ ہو رہا ہے بیٹیا۔ اے نواسی، اے پوتری، تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ اس کے کہنے سے پہلے تجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ تیرا جنازہ کیوں نہیں نکل گیا؟ ننھی منی بچے، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ چلو چلو، جس کی عمر 16 سال ہو گئی، 18 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، وہ زنا کے لائق تو بن گئی، وہ بدکاری کے لائق تو بن گئی، وہ خواہشات کی تکمیل کے لائق تو بن گئی۔ 7 سال کی بچی، 5 سال کی بچی منڈے چٹ کپڑے پہنا کر، اس کے سینے کو دکھا کر، اس کے پیروں کو دکھا کر، اس کی شرمگاہ کو نہیں دکھا رہا ہے۔ برتھ ڈے کا کیک آج مسلمان اپنی بچیوں سے نہیں کٹوا رہا ہے۔ ایسے گھروں کے اندر ملک الموت کس حالت کے اندر آئے؟